ہمارے چھوٹے چچا کی شادی تھی، وہ اکاڑا میں رہتے تھے۔ بھائی کو چھوٹے چچا سے بہت پیار تھا، وہ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تبھی اس نے نئے جوڑے سلوائے اور والد صاحب سے کہہ کر دولہا دلہن کے لیے کافی قیمتی تحائف خریدے۔ ہم امی ابو سے پہلے ہی ان کے گھر پہنچ گئے تاکہ شادی والے گھر کی رونق کو انجوائے کر سکیں۔ شادی والے دن میں نے دلہن والوں کے گھر ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت لیکن معمولی لباس میں تھی۔ سوچنے لگی، خدا جانے یہ کون ہے۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیاض دین کی لڑکی ہے، اس کا والد کبھی تم لوگوں کا ڈرائیور ہوتا تھا۔ اس دوران بھائی عاصم کسی کام سے اندر آئے۔ ان کی نظر بھی اس لڑکی پر پڑی تو وہ چونک گئے، جیسے انہیں اس پری کے حسن کے آب و تاب نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے بھائی کو ایسا پایا تو سمجھ گئی کہ جس طرح مجھے اس کی کشش نے چونکا دیا تھا، میرے بھائی پر بھی اس کے حسن کا جادو اثر کر گیا ہے۔ میں عاصم بھائی کی طرف گئی اور انہیں بازو پکڑ کر ہلایا۔ بھائی جان، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ لڑکی کون ہے، ذرا معلوم کرنا۔ انہوں نے کہا تو میں افسردہ ہو گئی، کیونکہ جس لڑکی نے ان کو گرویدہ کیا اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی اور ہمارے اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ بھلا ایک مالک اپنے ڈرائیور کی بیٹی کو بہو بنانا پسند کرتا ہے؟ جبکہ عاصم بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی پر تیار نہ ہوتے تھے۔ والدہ نے خاندان میں اور خاندان سے باہر بھی بہت لڑکیاں دکھائیں، مگر عاصم بھائی کو کوئی پسند نہ آئی۔ کہتے کہ جب کوئی پسند آ جائے گی تو میں شادی کے لیے ہاں کر دوں گا۔ آج ماہنور کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کا جو سمندر دیکھا تو جان لیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ان کے معیار پر پوری اتری ہے۔ یہ سچ ہے کہ ماہنور چاند سے چہرے والی تھی، لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ صرف حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اچھی صورت کے ساتھ اچھی سیرت بھی معنی رکھتی ہے۔ اگر لڑکی حسین ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو حسن بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اصل مسئلہ میرے بھائی کا تھا، جو کافی ضدی واقع ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ اگر ان کی پسند کی سوئی یہاں اٹک گئی تو جو ہو سو ہو، وہ شادی اسی سے کریں گے۔ ماہنور کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر والد صاحب کو منانا کار دشوار تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو عاصم بھائی نے مجھ سے لڑکی کا نام پوچھا۔ میں نے کہا ماہنور نام ہے اور اس کا اتا پتہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے پرانے ڈرائیور کی بیٹی ہے۔ اب تم سوچ لو کہ والد کیوں کر اس رشتے پر راضی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ جب میں کسی بات پر اڑ جاتا ہوں تو اپنی بات منوا کر رہتا ہوں۔ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ عاصم بھائی، کچھ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جس لڑکی کو آپ نے پسند کر لیا ہے وہ بھی آپ کو پسند کرے۔ ہو سکتا ہے اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہو۔ بولے تو تم کس دن کام آؤ گی؟ اس کے بارے میں ساری معلومات لے لو۔ اگر شادی شدہ ہے پھر تو مجبوری ہے، ورنہ میں ہر صورت شادی اسی سے کروں گا۔ میں نے پھپھو کی بیٹی زاہدہ کو گھیرا۔ وہ ماہنور اور اس کے سارے خاندان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بولی اس کے والد بہت شریف ہیں، تایا چچا سبھی محنت کش مگر نیک اور عزت دار ہیں۔ لڑکی کی ابھی کہیں منگنی نہیں ہوئی اور نہ ہی شادی۔ کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتی ہو؟ وہ بولی، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ فیاض دین ہمارا ڈرائیور ہے، یہ لوگ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ بے شک محنت کش ہونا کوئی جرم نہیں، اگر ہمارے یہاں طبقات کی تقسیم کی وجہ سے رشتے ناتوں کے معاملات بھی دو دنیاؤں میں بٹے ہوئے ہیں۔ زاہدہ مجھے اپنے گھر لے گئی، جو تایا کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر تھا، جبکہ ہم تایا کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور چھوٹے چچا کی شادی کی تقریب بھی انہی کے گھر تھی۔ یہ سفید پوش لوگ تھے، لیکن فیاض دین کی زندگی ہمارے دادا کے خاندان کی خدمت میں گزری تھی، لہٰذا ہمارے ددیال میں فیاض دین کی قدر تھی اور چھوٹے بڑے ان کی عزت کرتے تھے۔ تایا چچا اور پھپھو کے بچے انہیں چچا ہی بلاتے تھے۔ جب میں ان کے گھر گئی اور زاہدہ نے انہیں بتایا کہ منجلے ماموں کی بیٹی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور بیوی سے کہا کہ ان کی خاطر تواضع کرو، یہ ہمارے بڑے بھائی کی برکت صاحب کی صاحبزادی ہے۔ ان کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مجھے حیا آئی کہ یہ بزرگ شخص اس طرح میری عزت کر رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ان کے گھر آ گئی ہو۔ اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا کہ کہاں لڑکی پسند کر لی، کہیں اس شریف آدمی کی پگڑی نہ اچھل جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عاصم بھائی کیوں کر اس لڑکی سے مل کر اسے رضامند کریں گے؟ کیا خبر وہ کسی اور سے خود کو منسوب کر چکی ہو اور بھائی سے شادی پر اس کا دل آمادہ نہ ہو؟ ہمارے بڑے اول تو ماہنور کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوں گے، اگر ہو بھی گئے تو یہ لڑکی عاصم کو اصیل نہ ٹھکرا دے کہ کسی کو دل دے چکی ہو۔ بے شک اس کے ماں باپ شریف تھے، مگر آپس میں رشتہ داروں کا آ جانا تو تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور زاہدہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، اب چلو کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔
میں نے تایا کے گھر پہنچ کر عاصم بھائی کو تمام اونچ نیچ سمجھا دی۔ وہ کہنے لگے، سب باتیں ایک طرف رکھو، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، بس کسی طرح ایک بار لڑکی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ مجھے قبول کرتی ہے یا نہیں، پھر میں تمہیں مانور سے شادی کر کے دکھا دوں گا، معاشرے کو بھی بتا دوں گا کہ امیری غریبی کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں کہنے لگی، بھائی میں مہنور کو تم سے ملانے سے رہی، تم تایا کے بچوں یا پھپھوں سے کہو مجھے معاف کرو۔ میرے تیور دیکھ کر عاصم بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی حل کر لوں گا۔ ہم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد عاصم بھائی پھر سے تایا کے گھر اکاڑا چلے گئے۔ اس بار انہوں نے چھوٹے چچا سے مدد لی۔ پہلے تو انہوں نے بھائی کو کافی سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو اپنی دلہن سے کہا۔ انہوں نے کسی طرح بھائی عاصم سے مہنور کی بات کروا دی۔ اس کے بعد انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ رہی۔ مہنور ان سے رابطے میں رہنے لگی۔ لڑکی اسکول جاتی تھی اور سہیلی کے ذریعے بھائی عاصم سے رابطہ کر لیتی تھی۔ یوں دونوں ملاقات کر لیتے تھے۔ مہنور بھی میرے بھائی کی کسی طرح گریدہ ہو گئی اور وہ اس کے گریدہ تھے۔ وہ ایک ایماندار آدمی کی بیٹی تھی، مگر خود اندر سے امانت دار نہ تھی۔ بھائی نے اسے بہت سے تحفے دیے اور وہ انہی تحائف کی خاطر ان سے ملنے لگی۔ میرا بھائی تو اپنے جذبے میں سچا تھا اور جلد از جلد اسے شادی کر کے گھر کی عزت بنانا چاہتا تھا، مگر اس بے وقوف لڑکی کو ان کے سچے جذبے کی قدر نہ تھی، بلکہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے خود کو ایک انمول چیز سمجھنے لگی۔ بھائی اپنے دوست کے ساتھ اکاڑا جاتے، گاڑی ان کا دوست چلاتا تھا۔ مقررہ جگہ پر مہنور آ جاتی اور گاڑی میں بیٹھ جاتی تو بھائی کا دوست اتر کر دور چلا جاتا اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کر لیتے۔ یوں محبت کی اس کہانی میں بھائی عاصم کے دوست سرفراز خان کا کردار بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد بھائی نے مہنور سے وعدہ کیا کہ وہ فلاں دن اسلام آباد سے اکاڑا اس کے ملنے آئیں گے اور گھر والوں کو راضی کر کے ہی آئیں گے۔ ٹائم بھی بتا دیا، مگر انہیں اس قدر تیز بخار چڑھا کہ اکاڑا نہیں جا سکے، تو سرفراز کو فون کر کے کہا کہ مہنور وہاں میرا انتظار کرے گی، تم کسی طرح وہاں پہ جا کر اسے منع کراؤ کہ انتظار نہ کرتی رہے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ سرفراز نے مہنور کو دیکھا ہوا تھا اور اس کے حسن کی چکا چوند نے اسے بھی دیوانہ کر دیا تھا۔ بس وہ گیا اور مقررہ جگہ گاڑی کھڑی کر دی۔ یہ وقت اسکول سے چھٹی کا تھا۔ مہنور چھٹی ہوتے ہی اسکول سے نکلی اور گھر جانے کے بجائے اس گلی کی طرف مڑ گئی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ گاڑی تو حسب وعدہ موجود تھی، مگر اس میں عاصم بھائی کے بجائے سرفراز تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، اسی وجہ سے وہاں آ گئی۔ سرفراز خان نے کہا، آج عاصم نہیں آیا کیونکہ اس کے والد نے تمہارا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی منگنی اپنے رشتہ داروں میں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے والد کے دباؤ سے مجبور ہے، اب کبھی نہیں آئے گا، لہذا تم اس کا خیال چھوڑ دو۔ یہ سن کر مہنور پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ سرفراز نے کہا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں عاصم سے زیادہ امیر ہوں، اسے اپنے والد اور بڑوں سے اجازت کی ضرورت ہے، جو کبھی تمہاری اور اس کی شادی پر رضامند نہ ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کے ڈرائیور کی بیٹی ہو۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم اچھی زندگی گزارنے کے طالب ہو تو اس کا دھیان چھوڑ دو، اس طرح ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ مہنور نے سرفراز کی باتوں کا یقین کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور غربت سے نجات پانے کے لیے پھر سے نئے خواب دیکھنے لگی۔ سرفراز اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا، صرف جانچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنے پانی میں ہے، واقعی میرے دوست سے وفادار ہے یا دولت کی لالچ میں ملنے جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب بھائی نے سرفراز سے اکاڑا چلنے کا کہا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ گاڑی بیچ رہا ہوں، 1-2 دن ٹھہر جاؤ، نئی گاڑی لے لوں تو چلتے ہیں۔ وہ اکاڑا میں ہی رہتا تھا۔ ادھر وہ خود مہنور سے ملنے لگا اور اسے اتنے خواب دکھا دیے کہ وہ عاصم کے بجائے سرفراز کو چاہنے لگی۔ عاصم بھائی سارے معاملے سے بے خبر والد کے آگے گریہ زاری کرتے تھے۔ بالآخر ان کو منا لیا کہ میرے بابا جان عاصم سے بہت پیار کرتے تھے، لہٰذا اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر انہوں نے بھائیوں کو بھی منایا۔ ادھر مہنور کا رخ بدل چکا تھا۔ یہ بات اس وقت پتہ چلی جب میں اور میری والدہ مہنور کی والدہ سے رشتے کی بات کرنے ان کے گھر گئے۔ اس کی ماں نے سارا معاملہ مہنور پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ چاہتی ہے تو وہ اس کے باپ سے بات کر کے رشتہ کرا دے گی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر مہنور نے خود ماں کو انکار کر دیا۔ عاصم بھائی کو بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے مہنور سے بات کرنے کی خواہش کی اور ایک دن اس کے کوارٹر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت وہ صحن میں رکھے گھڑے سے پانی نکال رہی تھی۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی، کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بھائی نے کہا، تم سے بے وفائی کا حساب لینے۔ کہنے لگی، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے والد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے تم سے محبت ہی نہیں کی تو شادی کیوں کروں؟ شادی اسی سے کروں گی جس سے محبت کروں گی۔ بھائی کہنے لگا،
کیا تم نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا؟ کہنے لگی، یہی سمجھ لو۔ ماہنور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھائی الٹے قدموں لوٹ آئے، مگر دل خون ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ حصہ کہ جس میں ہم سب بستے تھے، اور ایک وہ جس میں ان کی ذات کی خوشیاں بستی تھیں۔ وہ حصہ سنسان قبرستان جیسا ہو گیا جہاں خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں بھائی کا درد دل سے محسوس کرتی تھی۔ ماہنور سے مذاق میرے بھائی نے نہیں بلکہ سرفراز نے کیا تھا، جس نے کچھ عرصہ اسے بے وقوف بنا کر چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، اس نے ماہنور کے لکھے خطوط اور تصویر جو اس نے اپنے کیمرے سے بنائی تھیں گاؤں میں پھیلا دی۔ اس کے باپ نے اس کے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ وہ کسی طرح اس بلاک کو سر سے ٹالنا چاہتے تھے۔ آخرکار ماہنور کے والد نے بغیر سوچے سمجھے اس کا رشتہ ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کر دیا جس کا نام زین تھا۔ اسے گاؤں میں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہ تھا کیونکہ وہ جواری اور نشے باز تھا۔ ماہنور کے والد کو معلوم نہ تھا کہ زین نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ جب ماہنور کو پتہ چلا کہ باپ اس کی شادی اپنے گاؤں میں جواری اور نشے باز سے کر رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے زاہدہ کی منت کی کہ کسی طرح بھی اسے ہم سے ملوا دے۔ زاہدہ پر ماہنور کے والدین اعتبار کرتے تھے، انہوں نے اسے اس کے ساتھ جانے دیا۔ یوں زاہدہ نے ماہنور کی ملاقات عاصم بھائی سے کروا دی۔ وہ بھائی سے مل کر بہت روئی اور کہا، آپ کے دوست سرفراز نے مجھے اور تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ عاصم بھائی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور اس کے آنسو بے وقت تھے۔ اب اس کا رونا بے معنی تھا کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور رسموں کی بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑ چکی تھیں۔ عاصم بھائی نے مجھے کہا کہ اسے کہوں کہ اب مجھ سے نہ ملے اور باپ کی لاج رکھے۔ وہ بہت روئی، مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن یہ تو اس نے اپنی خود ناسمجھی کی وجہ سے کیا تھا کہ اس نے ہیرا چھوڑ کر کس چیز کو چن لیا تھا۔ بھرے تھال کو ٹھوکر مار کر اپنا مستقبل تاریک کر لیا۔ سچ ہے کہ سیرت اول ہے، مگر حسن کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ وہ اس قدر و قیمت کو بھی نہ سنبھال سکی اور رل گئی۔ اس کے مستقبل کو دیکھ کر آج بھی دکھ ہوتا ہے۔ اے کاش اس جیسی لڑکیاں عقل سے کام لیں اور اپنی عقل چلانے کے بجائے بزرگوں کی رضا سے اپنے گھر کی ہو جائیں۔